السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة صلوات. ماشاءاللہ ایک مکمل مجلس انگلش میں ہو چکی ہے، لیکن جو اردو جاننے والے ہیں وہ زیادہ فائدے میں، کہ ان کو زیادہ ثواب ملے گا کہ وہ انگلش بھی سن چکے ہیں اور اب اردو کی مجلس میں بھی شامل ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی رات بہت عظیم رات ہے، اور اس رات میں ہمیں پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے اپنے امام کو اس طریقے سے یاد کریں جو بارگاہ رب العزت میں عبادت تسلیم کی جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ایک بہت ہی مختصر سی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے تمام بندوں کو آداب دعا سکھا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا ایک مجسمہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے وہ بچپنا ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس کی خواہشات کی جو فہرست ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مرزا غالب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو پیش کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ بہت حقیقی پکچر ہے جو مرزا غالب نے پیش کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ سمجھیے جب آدمی مرنے لگتا ہے، اب تو اس کی موت آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو وصیت کا پورا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ میں تو جا رہا ہوں، میری خواہشات کی فہرست ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ جو وصیت کرتا ہے کہ باقی خواہشات میرے مرنے کے بعد وہ پورا کریں جو زندہ ہیں۔ تو اللہ اکبر، اس کا مطلب انسان کے اندر کتنی خواہشات۔ دراصل بات کیا ہے، یہ طلب جو ہمارے نفس کے اندر ہے، یہ جو خواہشات تقاضا جو ہمارے نفس کے اندر ہے، یہ کوئی خراب چیز نہیں، یہ تو خالق نے ہمارے نفس کے اندر رکھا ہے۔ یعنی یہ طلب ہمارے نفس میں خود ہمارے خالق نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ جب تک مانگنے والے نہیں ہوں گے اس کی شان ربوبیت ظاہر کیسے ہوگی؟ لہذا اس نے ہر نفس کے اندر یہ طلب کرنا، مانگنا فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ آتا ہے تو نہ وہ ہنسنا جانتا ہے، نہ وہ بولنا جانتا ہے، نہ وہ چلنا جانتا ہے، کچھ نہیں جانتا، مگر ایک چیز جانتا ہے، کیا؟ مانگنا جانتا ہے۔ اور وہ مانگنا کیا ہے؟ وہ اس کا رونا۔ اس رونے کی زبان میں جو اپنی بات کرتا ہے اس کی ماں سب سمجھ جاتی ہے کہ کیا تکلیف ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اور اسی لیے جیسے انگلش لیکچر میں علی نے کہا تھا، بڑی پیاری بات کہی تھی کہ حضور والا مدر ٹنگ سب سے پہلی زبان نہیں ہے، سب سے پہلی زبان جو ہے وہ جو اللہ نے سکھائی ہے رونا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم سے جب عمر کے کسی حصے میں ایک 60 سال کا بوڑھا بھی اس زبان میں مانگتا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، یعنی حالت رونے میں، تو وہ دعا اس کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رونا، یہ جو مانگنا ہے، یہ اور اسی لیے دعاؤں کے اوپر ہمارے ائمہ طاہرین نے اور قرآن نے بڑا ایمفیسس دیا ہے۔ کیوں؟ ایکچولی دعا جو ہے یہ بندگی کی ایک علامت ہے۔ پوری کائنات میں صرف وحدہ لا شریک رب ہے جو کسی سے نہیں مانگتا اور بے نیاز ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کتنی عظیم ہو، سب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، سب اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی شان ہے کہ صرف وہ دیتا ہے، اور ہماری شان یہ ہے، یعنی بندگی یہ ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ تو اس لیے دعاؤں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، دعا کے ایک کانسیپٹ جو ہمارے اماموں نے پیش کیا ہے وہ کوئی دنیا کا تصور۔ دیکھیے، ہم نے ابھی عرض کیا کہ دعا کا جو ایک معنی ہم اور آپ لیتے ہیں، جو ساری دنیا لیتی ہے کہ مانگنا کوئی اچھی چیز تو خیر نہیں ہے۔ بہرحال آپ اللہ سے مانگیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اماموں نے کہا نہیں، دعا جو ہے وہ مانگنا تو بات چیز ہے، وہ بندگی کا اظہار ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اس سے بہترین مثال اور کیا دے سکتا ہوں کہ حضور والا ہمارے 12 اماموں میں
یہ قابل غور بات ہے، آپ کی توجہ ہوگی تو بہت اچھا ہے، نہ تو اب توجہ کریں۔ 12 اماموں میں سب سے زیادہ اگر کسی پر ظلم و ستم ہوا ہے تو وہ ہمارے چوتھے امام سید سجاد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں امام حسین پر جتنے ظلم و ستم ہوئے وہ سب سید سجاد اس میں شامل تھے، لیکن جو سید سجاد پر ظلم و ستم ہوئے ہیں بعد میں، اس میں ہمارے تیسرے امام شامل نہیں تھے۔ تو حضور والا سب سے زیادہ ظلم و ستم اگر 12 اماموں میں کسی پہ ہوئے ہیں تو ہمارے چوتھے امام، بلکہ میں کہوں گا آدم سے لے کے آخر تک اگر کسی پر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہوئے تو وہ ہمارا چوتھا امام ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، 12 اماموں میں اگر کسی نے سب سے زیادہ دعا مانگی ہے تو وہ بھی ہمارا چوتھا امام ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ حضور اگر میرے اوپر ظلم و ستم ہو جائے اب میں کیا مانگوں؟ سب تو میرا ختم ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب میرے پاس مانگنے کے لیے کیا رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو شکوے کی فہرست کھڑی ہو جاتی، شکوے شکایت ہوتے۔ شکوے شکایت تو درکنار، صحیفہ کاملہ جو آپ کے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے اس کے اندر اتنی کثرت سے دعائیں امام نے مانگی ہیں۔ بتایا کہ مانگنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں لالچ ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں، ارے دعا صرف مانگنا ہی نہیں، یہ بندگی کا اظہار ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ پالنے والے جن سرکمسٹانسز میں بھی میں ہوں لیکن پالنے والے تو ہی ہے جس کو عطا کرنے والا ہے، اور لہٰذا یہ ہاتھ ہمیشہ تیری بارگاہ میں کھڑا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے امام نے بتائی، دیکھیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو خزانہ آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ کو معلوم یہی صحیفہ کاملہ، ایک بہت بڑے عالم جب وہاں پی ایچ ڈی کرنے گئے الازہر اور انہوں نے وہاں کی لائبریری کو دیکھا جہاں بہترین کتابیں تھیں، تو وہاں کے ریکٹر جو تھا جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی لائبریری میں بہت اچھی کتابیں ہیں لیکن یہ صحیفہ کاملہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیجیے گا، اچھی لگے تو رکھ لیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس ریکٹر نے جو اس کتاب کو پڑھا ہے تو اللہ اکبر، وہ تو ہل گیا، کہنے خدا کی قسم توحید پر جو خزانہ اس کتاب میں موجود ہے قرآن کے بعد مجھے کہیں وہ نظر نہیں آیا، اور یہ کتاب اگر اس لائبریری میں نہیں ہے تو یہ لائبریری اس قابل نہیں ہے، اور اس کو پوری طریقے سے اس کے اوپر اس نے کتابیں لکھی۔ تو آپ نے دیکھا اس ہے ہمارے اماموں نے جو ہم کو اتنی دعائیں لکھی ہیں، آپ دیکھیں آپ کو کہاں دعائیں ملتی ہیں؟ آپ کو جو اور مسلمان ماشاءاللہ وہی بہت دعائیں کرتے ہیں، رسول اکرم کی دعائیں انہی نے بہت سی دعائیں پیش کی، لیکن اماموں کی جو کثرت سے دعائیں، وجہ کیا ہے؟ دراصل دعا جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب لے کر آتی ہے، جتنا بندہ دعا مانگے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ چنانچہ دعا پر ہمارے اماموں کے اقوال یہ ہیں کہ دعا بہترین عبادت ہے، بہترین قسم کی بات، اور اسی لیے دیکھیے آپ دعائے مشلول کی کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کو معلوم دعائے مشلول اس طرح وجود میں آئی کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، یہ پوری دعائے مشلول جو وجود میں آئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے یہ عظیم انسان کسی کی تکلیف سنے فوراً اپنے بیٹے کو لے کہا دیکھو یہ رونے کی آواز کہاں آ رہی، دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا رو رہا ہے، اس کا پورا جسم مفلوج ہے اور وہ اس قدر تکلیف و اذیت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ تکلیف و اذیت کیسی ہے؟ کہنے لگا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کی تھی اور اس کے بعد میں اس حالت میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو تجھ سے تم معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہنے لیکن وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ آپ کے لیے قابل غور بات ہے، بہت آسان کام تھا کہ امام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے لیے اس کے لیے دعا کر دیتے، لیکن امام نے کہا نہیں، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے ہر بندے کو اس کے قریب لاؤں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ وہ تمہارا رب ہے جو تم جب اس سے کنیکٹ ہے تو اسے پسند کرتا۔ پوری دعائے مشلول آپ نے اس نوجوان کو سکھائی اور پھر وہ دعا جو امام نے سکھائی تھی اس کو اس نے پڑھا اور وہ جس بیماری اور تکلیف میں تھا اس سے نجات پا کے اب بہترین شکل میں آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہمارے سارے اماموں کا بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کا جو اصل مشن یہ تھا کہ وہ اپنے تمام انسانوں کے اللہ کے قریب لائیں، کیونکہ مانگنے سے آدمی قریب آتا ہے۔ جب آپ کسی سے مانگیں گے اور پھر وہ آپ کی حاجت کو پورا بھی کر دے تو یقیناً آپ کہ دل میں اس کے لیے ایک جذبہ اور محبت پیدا ہوگا اور جذبہ اطاعت پیدا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے دعاؤں کے بہت اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دعا جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے اور
تو آخر دعا مانگی کیسے جائے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، میں کوشش یہی کروں گا بہت اختصار سے اپنے بیان کروں کہ حضور والا دنیا میں جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں تو اس کے بھی تو قوانین ہیں. جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہمیں مانگنی ہو تو کچھ پروسیجر سے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا. آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے جائیں اپنے بچے کا، تو اگر آپ کا میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت اچھا ہے، بہت پڑھنے میں شوقین ہوئے، وہ سب اپنی جگہ ہے، فارمیلٹیز پوری کیجئے، فارم بھریے، فیس دیجئے. تو مطلب آپ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، آپ کہ میں بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کی بڑی تعریف کروں گا وہاں جا کے، کہ وہ سب اپنی جگہ، پہلے ویزے کی فارمیلٹیز پوری کیجئے. حتیٰ کہ بینک میں جو آپ کا پیسہ جمع ہے جو آپ ہی کا ہے، اگر آپ بینک سے پیسہ لینے جائیں تو وہ ایسے ہی دے دے گا. آپ کہیں میرا ہے بھائی لے لو، کہ نہیں صاحب پروسیجرس ہیں تو فالو. تو حضور والے جو آپس میں انسانوں میں جس میں نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی احسان نہ کچھ، اس کے باوجود بھی کچھ پروسیجرس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو بارگاہ رب العزت میں جب آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں چاہتے ہیں کہ بس جیسے چاہیں آپ مانگ لیں، ان طریقوں کو نہ اختیار کریں جو اس نے پسند فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک موقع پر تو پروردگار عالم نے دعا میں کوئی شرط ہی نہیں رکھی. وہ جو آپ صبح و شام پڑھتے ہیں وہ کوئی دعا نہیں ہے، وہ تو ایک انفارمیشن ہے. کیا وہاں شرط دعا نہ یہ ہے کہ یہ مجھ کو مانتا ہو، مسلمان ہو، کوئی شرط نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یہاں پر پروردگار عالم نے اپنا نام بھی نہیں پیش کیا. اس پوری آیت میں اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم اپنی ایک صفت بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ اصل کنڈیشن جو اس سے دعا قبول جاتی ہے. امن یجیب، وہ کون ہے، یعنی تلاش کرو، پہچانو، اس کے علاوہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے. امن یجیب المضطر، وہ کون ہے کہ جب کوئی ڈپریشن میں، جب کوئی دل اضطرار میں اس کو پکارتا ہے، اپنی تکلیف کے بتاتا ہے تو وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو یہاں تو آپ نے دیکھا دعا میں شرط صرف مانگنا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ تو اس وقت ہے کہ جس وقت آدمی دل مضطر ہو. حقیقی معنی میں جو ہے دعا کے طریقے ہیں جو قرآن نے سکھائے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اور اہل بیت رسول نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا. وہ کیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو لیکن نماز اور روزے کے ذریعے. یعنی یہ دو ذریعے ایسے ہیں کہ اس کے بعد اگر تم مجھے مانگو گے، اور جب اللہ کوئی ذریعہ بتا رہا ہو، جب یہ معمولی آدمی آپ کو پروسیجرز بتاتے ہیں، آپ اسے فالو کرتے ہیں تو آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں دے دیتے ہیں. تو جو پروردگار کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے مانگو نماز اور روزے کے ذریعے تو میں تمہیں دوں گا، تو اس کا مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ ان دونوں کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے بعد آپ مانگیں اور نہ ملے. تو حضور والا اور اہل بیت رسول نے اس کو دکھا دیا. چنانچہ باقاعدہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ حلال مشکلات کو جب کوئی مشکل پڑتی تھی تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے تھے اور بارگاہ رب العزت میں مانگتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے سورہ حلقہ کس طرح عطا ہوا، کس طرح نازل ہوا. وجہ نزول یہی ہے کہ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے. اللہ اکبر، 2 شہزادے بیمار ہیں، رسول اکرم تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں علی 3 روزوں کی منت مان لو کہ اللہ تمہیں شفا، ان کو بچوں کو شفا عطا فرمائے. عزیزان گرامی میں بتائیے، رسول اکرم جن کی صرف نگاہیں اٹھنے سے اللہ نے قبلہ بدل دیا. آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں یہی تو ارشاد ہے، رسول ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری نگاہوں کو کہ تم اب یہ چاہتے ہو، چلو مسجد اقصیٰ سے اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ بن گیا. جس کی صرف نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جائے، وہ اگر ہاتھ اٹھائے کہتا شفا نہیں ہو جاتی. لیکن نہیں، اپنے تمام چاہنے والوں اور ماننے والوں کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارے اندر بندگی کے ایلیمنٹس ڈالنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں علی 3 دن کے 3 روزے رکھ لو، اس کے بعد شفا وہ تمہارے، تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے. اور حضور والا وہ روزے رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو ایک سائل آتا ہے، دوسرے دن سائل آتا ہے. اور آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے کہ یہ کھانا پنجتن 5 اپنے اٹھا کے دیتے تھے. تب وہ یہ آیت نازل ہوتی ہے یحبون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ہوا کیا، اگر خالی دعا کر دیتے تو یقیناً شفا تو مل جاتی ان کو، لیکن یہ سورہ حلقہ جو نازل ہوا ان کی شان میں یہ رہ جاتا. اس کا مطلب یہ کہ بتایا کہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو ان طریقوں سے تو تمہیں اللہ عطائیں اور بڑھ جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے عادی ہیں. اگر کوئی صاحب میرے پاس اکثر و بیشتر مولانا کے پاس آتے ہیں، صاحب یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اسلام کے اندر یہ مولوی مولانا اور یہ کلرجی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور کوئی مقدس نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا تو ثواب ہے، لیکن یہ جو ہم سمجھتے ہیں مولانا کے پاس آ رہے ہیں حضور یہ تکلیف ہے، کوئی علاج بتا دیجیے، تو ایک تو یہ اصولی لحاظ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور والا جب بتاتے ہیں تو لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی پریشانی لے کے آئے اور میں قرآن اور اہل بیت کی ان تعلیمات کی روشنی میں کہوں جائیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیجیے گا اور 3 روزے رکھ لیجیے گا، تو کہیں گے جتنی مشکل تھی اس سے بڑی مشکل تو آپ نے اور کھڑی کر دی، تو حضور والا اس کا علاج کیا کیا جائے؟ دراصل یہ طریقے ہیں، اور اہل بیت رسول نے اسی لیے جو تعویذ وغیرہ کا سسٹم ہے، میں ان تمام چیزوں کے اس میں نہیں ہوں، لیکن میں عرض کرتا ہوں تعویذ تو اس قدر ہمارے ہندوستان میں چلتا ہے، خاص کر کے اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی آتا ہے تعویذ دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے۔ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں تعویذ دے، میں نے کہا میرا تعویذ لیں گے آپ یا کوئی تعویذ ایسا دوں جو رسول اکرم دے گئے ہوں؟ ہاں بالکل، آپ رسول اکرم، میں نے کہا رسول اکرم دے کے تو گئے، کتاب اللہ اور اہل بیت، ان دونوں کو ساتھ لیجئے، ان کی تعلیمات کیجئے، اس سے بڑا تعویذ اور کون سا ہوگا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے ہر حال میں اپنے رب۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! دیکھیے اب یہ سوال اگر مجھ سے کوئی کرتا تو میں کیا بتا سکتا تھا، لیکن چھٹے امام سے جیسے اس نے کہا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ نے کہا اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تم جس سے مانگتے ہو اسے پہچانتے نہیں۔ اب میری سمجھ میں آیا جب میں نے اس امام کے جملے کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ جو بیگرس ہوتے ہیں ان کی اگر آپ سائیکالوجی اسٹڈی کریں، کیونکہ بیگنگ بھی ایک پروفیشن ہو گیا ہے، تو جو بھی پروفیشن ہوتا ہے اور جس کا ذریعہ معاشی وہ بن جائے تو اس میں وہ نئے نئے قسم کے اسکلز ڈھونڈتا ہے۔ کیونکہ اب آپ کو بیگرس یہاں تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آتے، ہمارے ملک میں آئیے تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، تو وہ کیا ان کی فلاسفی، ان کی سائیکالوجی کو آپ اسٹڈی کی تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی ہے جس وقت نماز ختم ہوتی ہے سب لوگ نکلتے ہیں، اتنے لوگوں میں سے ان کو اپنا مانگنا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی پوری سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ اس مجمع میں اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں جس میں 2 صفتیں ہوں، اور ان کے اندر یہ کیونکہ ان کا پروفیشن ہو گیا ہے زندگی بھر اسی سے ان کی گزر رہی، لہٰذا ان کو یہ اندازے بھی اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی تلاش کرتے ہیں جو صورت شکل اور اپنے لباس سے معلوم ہو کہ یہ اس صاحب مال بھی ہے اور صاحب دل بھی ہے، یعنی جنرس بھی ہے اور اس کے پاس دولت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جنرس ہوا بیچارہ، یعنی چہرے سے تو لگ رہا ہے مومن کہ اس سے مانگو گے تو نہیں کرے گا، لیکن کپڑے بتا رہے ہیں کہ بیچارہ بار بار ہاتھ جیب میں ڈالے گا، نکلے گا صرف ہاتھ ہی، کیونکہ جیب میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ صاحب لباس سے یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہوگا، لیکن صاحب دل نہیں ہے، کتنا ہی مانگو اس کا جیب میں ہاتھ ہی نہیں جائے گا تو ملے گا کہاں سے؟ تو وہ ڈھونڈتا ایسا ہے کہ یہ 2 صفتیں اس میں ہوں، جنرس بھی ہو اور صاحب مال بھی ہو۔ اب جو امام نے فرمایا تھا اس پوری سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو سامنے پیش کر دوں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ جس سے تم مانگتے ہو پہچانتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیگر کو یہ 2 صفتیں کسی آدمی میں مل جاتی ہیں تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اگر جنرس بھی ہو اور اس کی صاحب مال بھی ہو تو اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ ایک معمولی انسان میں اگر یہ 2 صفتیں تھوڑی سی معمول آ جائیں تو ایک بیگر اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ تم اپنے رب کو اگر پہچانتے ہوتے تو تم کبھی واپس نہ اٹھتے، یہ شکوائی نہ کرتے کہ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تم اسے پہچانتے نہیں ہو، اگر پہچانتے ہوتے تو تم اٹھتے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کی عطا نہ ہو جاتی۔ اب اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا، اور وہ کیا کہ جہاں تک جنرس ہونے کا تعلق ہے، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام ہی انک انت الوہاب، زبردست عطا کرنے والا، ارحم الراحمین ہے، سمیع البصیر ہے۔ اور جہاں تک خزانے کا تعلق ہے، حضور والا آپ نے ایک حدیث پیش کر دی، اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے کہ دیکھو اس کے خزانوں کو تم تصور نہیں کر سکتے۔ صرف تمہارے سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، اگر ان سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے تم جو کچھ مانگنا ہو مانگو، اور وہ جو کچھ مانگنا ہو مانگیں، تو اس کے بعد کا اللہ تعالیٰ ان سب کی مانگوں کو پورا جب کر دے گا تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں ایک نیڈل کو ڈالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔
تو حضور والا جس کے پاس اتنے خزانے ہوں اور وہ ارحم الراحمین بھی ہو، سمیع دعا بھی ہو، تو اس کے بعد اگر بندہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اس نے دل سے نہیں مانگا تھا۔ اگر دل سے مانگتا تو یقیناً اس کی دل قبول ہوئی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں کہ حضور والا بات کیا ہے، حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بھی میری پوری قدرت کا یقین کر کے مجھ سے مانگتا ہے میں اسے کبھی واپس نہیں بھیجتا، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں کیوں ہیں؟ قرآن مجید ہمارے پڑھنے کے لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیغمبروں کی دعاؤں کو قرآن میں نقل کیا؟ دعا تو ایک بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے حضور، میں نے مانگا تھا اللہ سے، اللہ نے مجھے دے دیا، نہیں، یہ پیغمبروں کی دعاؤں کو جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا اپنے تمام بندوں کے لیے کہ ان سے مانگنے کا طریقہ سیکھو تو تمہیں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ ہوگا، میں دیکھتا ہوں حضرت زکریا، ان کا ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں، دعا مانگنے ایک عجیب انداز سے مانگتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بارگاہ رب العزت میں ہیں قرآن مجید میں، محراب میں زکریا نے ہمیں پکارا، کہا پالنے والے میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بونس کمزور ہو گئی ہیں، میں بالکل کمزور ہو گیا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بیٹا عطا فرما، اور مجھ کو اس حالت میں مجھے بیٹا عطا فرما حضور والا، اور میں کبھی تجھ سے مانگ کے ناکامیاب نہیں ہوا۔ حضور والا اس زکریا کی دعا کو اگر میں اس انداز سے پیش کروں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا زکریا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پالنے والے جو میرے حالات ہیں اللہ کو خبر دینے کی کیا ضرورت، اللہ تو ہر جانتا ہے، لیکن دیکھیے یہ دعا کرنے کے لیے اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے کہہ رہے ہیں پالنے والے یہ تو امپاسبل ہے کہ میں اس بڑھاپے کے اندر جب میری بونز بالکل کمزور ہو گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے مجھ کو اولاد ملے، یہ تو امپاسبل ہے، لیکن پالنے والے یہ اس سے زیادہ امپاسبل ہے کہ تجھ سے مانگوں اور نہ ملے۔ بس جس اسٹیج پر جیسے ہی پہنچے وہاں سے جواب آیا اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی مبارکباد دیتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جب اس اسٹیج پہنچے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ نماز ہے، آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہوگی جب بھی کوئی مصیبت و مشکل پڑے تو یہ 2 رکعت نماز ہمارے اماموں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ صبح کی نماز کی طرح پڑھیے، لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پائیں تو اس کو 100 ٹائم ریپیٹ کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہوا۔ لیکن اس کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے، ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ بتا دیتے ہیں اماموں نے بتا دیا تو آپ زیادہ آپ کا دماغ الجھتا ہے کاؤنٹنگ میں، اور بیٹھ کے کاؤنٹ کرتے ہیں، یا کہ نہ وہ میرا 99 رہ گیا تھا یا 102 ہو گیا۔ حضور والا یہاں کاؤنٹنگ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا گنوانا نہیں ہے، دراصل جو امام آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں 100 بار وہ یہ کہ ایاک نعبد و بار بار کہو، تم خالی و ذہن ہوتا ہے انسان، بار بار کہو، کیا مطلب؟ پالنے والے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ابھی آپ جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو اب آپ کے اندر اگر آپ غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، طوطے کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایک اسٹیج آئے گی کہ آپ بالکل ڈوب جائیں گے اور کھو جائیں گے، جس سے مطلب ہی نکل رہا ہوگا کہ آپ دل سے کہیں گے پالنے والے میں تو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مانگتا ہوں۔ یعنی گویا آپ نے یہ اقرار نامہ پوری طریقے سے بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیا کہ جب میں صرف عبادت بھی صرف تیری ہی کرتا ہوں اور تو نے کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دی ہے اور مانگتا بھی صرف تجھی سے، تو اگر تو نے نہیں دیا تو مجھے کون دے گا؟ جیسے ہی آپ اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے، چاہے وہ 100 ہوا ہو یا 50، بارگاہ رب العزت سے آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دراصل یہاں کاؤنٹنگ نہیں کنسیڈر کیجئے، وہ اگر آپ نے ایاک نعبد و ایک ہی دفعہ اس طرح ڈوب کے کہہ دیا تو آپ کو 99 بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دراصل کیونکہ ہم اس اسٹیج تک نہیں آ پاتے۔ اور یہ امن یجیب کا جو باقاعدہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے، امن یجیب دعا نہیں ہے بلکہ آپ کو دعا کرنے کی اسٹیج میں لایا جا رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ کون ہے جب کوئی ڈپریس اس کو پکارتا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو فوراً اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اس آیت کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے، پڑھنے والے تو نے اپنی اس صفت سے پہچانا ہے، اب میں ڈپریشن میں ڈوبا ہوں لہذا میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہ سب دعائیں قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ کا کیا ہوا کہ جس وقت آپ کو معلوم ہے، تفسیر اس کی بہت اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ آپ جا رہے تھے، آپ کی قوم کے کسی آدمی سے دوسرا آدمی لڑ رہا تھا، اس نے مدد کو پکارا اور یہ گئے اور انہیں ایک گھوسا مارا اس کو، وہ انتقالی کر گئے، صاحب مر گیا وہ آدمی۔ اب کیا ہوا، وہ فرعون کا آدمی تھا، چنانچہ دوسرے دن صبح کو جب وہ آئے
تو ایک شخص نے جو ان کا ہمدرد تھا اس نے کہا کہ فرعون کو خبر ہو گئی ہے اور وہ تمہارا پیچھا کرنے جا رہا ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ ہوگا پورا قرآن تفصیل بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ فوراً وہاں سے نکلے۔ اب آپ دیکھیے نکل کے وہ ایک دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں جو ہیں ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے ایک ایک چیز میں آپ کو حکمت اور اس میں چیزیں ملیں گی جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے گئے، پھر وہ ایک ایسے نئے شہر میں پہنچے جہاں دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر کھڑے پانی بھر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کس اسٹیج میں ہے، یہ ایک شہر چھوڑ چکے ہیں اور یہ آج کا زمانہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آج تو بہت سہولیات ہیں، آپ کسی دوسرے شہر میں بھی چلے جائیں تو آپ اتنے اجنبی اور اتنے کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اس زمانے کا کوئی وہاں ان کا جاننے والا نہیں ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں۔ فوراً آپ ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ تمہاری تکلیف کیا ہے؟ اللہ اکبر! یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جو خود مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو اس کے باوجود بھی دوسرے کی مدد کا ارادہ کرے تو یہ بارگاہ رب العزت میں کتنا پسندیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم پانی بھرتے ہیں لیکن جب یہ مرد چلے جاتے ہیں تو ہم پانی بھرتے ہیں، لہذا میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مرد چلے جائیں۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ ان سے دونوں ان کی بالٹیاں لیتے ہیں اور پانی بھر کے ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چلے گئے، وہ جب لڑکیاں چلی گئیں تو اب اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ پوری آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے جس میں آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہمارا طریقہ جو عام انسانوں کا ہوتا ہے کہ جب ان لڑکیوں کی مدد کی تھی تو بہانے سے یہ پوچھ سکتے تھے کہ یہاں رات کو کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی مدد مانگنے کے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی کہ اگر تم اللہ کی عظمت اور اس پر یقین رکھتے تو تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کیسے مدد کرتا۔ انہیں نے جیسی وہ لڑکیاں گئیں، یہ آیت جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو سامنے پڑھی کہ پالنے والے تو مجھے اس وقت جو کچھ بھی دے میں اس کا ضرورت مند ہوں، یعنی میں فقیر ہوں۔ آپ اس دعا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ دیکھیے کہ یہاں حضرت موسیٰ نے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی نہیں کی کہ پالنے والے مجھے ٹھہرنے کی جگہ دے دے، مجھے کھانا دے دے، نہیں، پورا رب یہی اماموں کی دعاؤں کا فلسفہ ہے کہ وہ ایسی دعائیں آپ کو دیتے ہیں جس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ خود نہ مانگ سکتے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں نے کہا پالنے والے میں ایک فقیر ہوں، یعنی ضرورت مند ہوں، اب یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری کیا کیا ضروریات ہے، اور لہذا یہ دعا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تم محفوظ ہو۔ اس کے بعد بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط اور آنےسٹ آدمی کون مل جاتا ہے؟ اللہ کا مفسرین کہتے ہیں کہ وہ طریقہ تھا باپ کو کچھ کہنے کا۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں، باپ کہتے ہیں پھر میری ان دونوں بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دیتا ہوں۔ اور حضور والا بیٹی کی شادی ہو گئی، اور یہ شادی ہمارے زمانے والی شادی نہیں تھی کہ پہلے کارڈ چھپیں گے اور اس کے بعد ساری رسومات ہوں گی، نہیں، اسی وقت عقد ہو گیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بولیے، آپ تصور کیجئے پروردگار کا رحم کرم، وہ شخص جس کو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، نہ کھانے کے انتظام، نہ پینے کے انتظام، نہ ٹھہرنے کے انتظام، جب اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے صرف اس سے مانگا تو خالق نے کہا ایسا نہیں، میں تمہاری زندگی کی اس رات جو سب سے زیادہ بھیانک تھی سب سے زیادہ حسین بنا دوں گا۔ یعنی وہ رات ہو گئی جو اس کی شادی کی رات تھی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تو یہ پیغمبروں کی دعائیں کیوں ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم پورے یقین کے ساتھ اس کی ربوبیت اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو تصور میں رکھ کے اس سے مانگو گے تو تم کبھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اور اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ہمیں بڑا جھنجھوڑا ہے کہ اگر تم تکلیف اور پریشانی میں تو تمہاری غلطی ہے، اس نے تو اپنے خزانے کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دی ہیں، اب تم مانگتے ہی نہیں ہو تو یہ تمہاری زیادتی ہے، یا تم ادھر ادھر کے غلط طریقے اختیار کرتے ہو، یہ تو تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ اس نے تو تمہیں بتا دیا کہ تم جب بھی اسے پکارتے ہو وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اب اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھیں، جو الزام بھی لگتا ہے مسلمانوں کے اوپر اور سبھی اور ادیان جو اس کے طرف کی، کہ حضور والا یہ دعا کرنے سے انسان کاہل ہو جاتا ہے اور وہ محنت نہیں کرتا۔ اور کبھی کبھی نظر بھی آتا ہے ہمارے کیا یونیورسٹی میں سال بھر مسجدیں خالی رہتی ہیں، جہاں ایگزامینیشن آئے مسجدیں بھرنے لگیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اتنا کریم رحیم، اس کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر تم ویسے نہیں آتے ہو
تو مشکل میں بھی آؤ، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر مشکل ڈالے تاکہ پھر آپ آئیں؟ ارے بہتر طریقہ یہ آ جائیں اس سے پہلے کہ مشکل پڑے، کیونکہ وہ تو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں۔ بہرحال لیکن اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دعا جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور چنانچہ آپ کو معلوم ہے رشیا میں جس زمانے میں کمیونزم پھیل رہا تھا تو برین واش کرنے کے لیے وہ باقاعدہ بچوں کو دعا کا جو مسکنسیپشن اسے پیش کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ ٹیبل کے اوپر چاکلیٹس رکھ دیں اور اس کے بعد بچے سے کہہ رہے ہیں مانگو مانگو خدا سے مانگو، اور بچہ مانگتا رہا 15 منٹ تک، تو اتنی دیر سے تم مانگ رہے خدا سے چاکلیٹ نہیں آئیں، تم ایفرٹس کرو جاؤ اور لے لو، یعنی گویا یہ کہتے دعا وہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور والا یہ دعا کا جو کنسیپشن جو وہ یہ ہے کہ اسلام کو جو بدنام کرتا ہے وہ اسلام کے کنسیپٹ آف دعا کو پہلے سمجھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب یہ کہا کہ تم محنت کرو یا نہ کرو، کام کرو یا نہ کرو، میں تم کو عطا فرما دوں گا؟ نہیں، قرآن مجید میں اس کی مثال ہی ملتی ہے۔ وہ کس وقت؟ جس وقت حضرت مریم، جس وقت آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، پورا قرآن میں واقعہ بیان کیا گیا، بڑا سخت وقت تھا کہ اس وقت آپ کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، اور وہ بھی اس اسٹیج میں کہ کوئی شوہر بھی نہیں ہے، معلوم تھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک پیڑ کے نیچے تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا مریم سے کہو کہ ہم نے اس وقت موسم نہیں تھا لیکن اس نے پھل پیدا کر دیے۔ پھر کیا کہا؟ ہزی الیک، مریم سے کہو اس پیڑ کو ہلائیں تاکہ یہ پھل گریں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا یا اللہ، جب مریم اتنی پریشانیوں اور اتنی تکلیف میں ہے اور تو نے بے موسم کے پھل ہی بھیج دیے، تو یہ کیوں ناممکن تھا کہ جبریل سے کہتے کہ تستری میں رکھ کے ان کے سامنے پھل کر دیتے؟ نہیں، ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے ایک میسج دینا ہے کہ دیکھو یہ پیغمبر کی ماں ہے، اس کے باوجود بھی اس حالت میں بھی ہم نے جو اس کے ساتھ طریقہ اختیار کیا اس کو سمجھو۔ ہم بے موسم کے پھل دے دیتے ہیں مگر بے محنت کے پھل نہیں دیتے، یعنی مریم جتنی محنت کر سکتی ہیں ان کو کرنا پڑے گی، اس کے بعد وہ پھل ملے گا جو ہم نے بے موسم کے پیدا کر دیے ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ ہم محنت کریں یا نہ کریں بس دعا کر لیں گے قبول ہو جائے گی، ایسے تقدیریں نہیں بنتی۔ اور حج میں بھی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے، جو آپ صحیح کرتے ہیں جس کا نام ہی صحیح ہے، اسٹرگل، وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کی جو پوری تفصیل ہے وہ کیا تھا کہ حضرت اسماعیل جو تھے بہت چھوٹے سے تھے، کئی کچھ دن کے بچے تھے، ایک دم سے ان کو پیاس لگی اور وہاں کہیں پانی نہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی پیغمبر کی ماں ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، اس کے باوجود بھی لیکن پیغمبر کی تعلیمات بھی تو ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اللہ سے دعا کرتی پالنے والے نہیں۔ جو اصل بیک گراؤنڈ صحیح کی جو آپ حج میں کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ باقاعدہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، 7 بار انہوں نے چکر لگایا۔ ایک پہاڑی پر جاتی ہیں دور سے دیکھتی تھیں کہ پانی وہاں سے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر لوٹ کے آتی تھیں۔ 7 بار چکر لگانے کے بعد جب لوٹ کے آئی ہیں حضرت اسماعیل کے اوپر تو اس کے بعد یہ پانی کا چشمہ خود بہت نکلا جس کو زمزم کہہ کے روکنا پڑا۔ یعنی خالق نے کہا ایک پیغمبر کی بیوی اور ایک پیغمبر کی ماں کو بھی جتنی محنت اور کوشش وہ کر سکتی ہے کرواؤں گا، اس کے بعد جو یہ چشمہ نکلے گا تو ایسا ہوگا جو قیامت تک لوگوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ یعنی یہ یاد رکھو میری عطا بہت ہے، میں دیتا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ محنت اور کوشش چھوڑ کر تم ہاتھ اٹھا دو گے تم کو مل جائے گا۔ نہیں، تم کو محنت اور کوشش پوری کرو لیکن بھروسہ میرے اوپر کرو۔ محنت اور کوشش کرنے کے بعد یہ کو پالنے والے جو کام میرا کرنے کا تھا میں نے کر دیا، لیکن عطا میں تیرا محتاج ہوں، میرے ہر کام میں جب تک تیری مدد شامل نہیں ہوگی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دراصل دعا کا یہ کانسیپٹ جو ہے تو وہ یہی ہے کہ آدمی کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور مستقل دعا کرنی چاہیے، اور ان دعاؤں کا یہی عمل ہے اور یہی ہے جو ہمارے اماموں نے سکھایا ہے۔ کوئی مشکل اور پریشانی ایسی نہیں ہے جس کی دعا آپ کو صحیفہ کاملہ میں نہ مل جائے، اور ہمارے ائمہ طاہرین کی جو دعائیں ہیں، لہٰذا میں اپنے تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اماموں کی ان دعاؤں کو پڑھو۔ ایک تو اس دعاؤں کے ذریعے امام نے ایجوکیٹ کیا ہے، یہ خالی ایسی دعائیں نہیں ہیں بلکہ ان دعاؤں سے آپ کو باقاعدہ پوری طرح سے ایجوکیٹ کیا ہے، آپ کا پورا کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ بارگاہ رب العزت مانگ سکیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ ان کو سمجھیں بھی، اور سمجھنے کے بعد جب ہم دعائیں بارگاہ رب العزت میں کریں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں کہتا ہوں یہ جو آج کی رات ہے، یہ جس رات کے لیے آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ بھی ایک عظیم رات ہے، اور اس رات کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے، اللہ اکبر، ایک جس کا کہ ہم
پوری کوشش بھی کریں تو شاید نہ کر سکیں، لیکن اکثر و بیشتر تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام حسین نے جو مہلت مانگی تھی وہ اسی رات کے لیے مانگی تھی، اور مہلت مانگنے کے بعد کہا تھا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے کتنا سرور اور لطف ملتا ہے تیری عبادت کرنے میں، اور چنانچہ روایات میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ پوری وہ رات تھی جس میں ہر ماں، ہر بیٹی اور سب لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ بھی رہے تھے اور یہ بھی سوچ رہے تھے کل یہ قربانیاں ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ارباب اعضاء، اب تک جس شہید کی شہادت کا ذکر میں کرتا آیا ہوں آپ کے سامنے ایک سے ایک بڑی شہادت، لیکن آج جس شہادت کا ذکر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کی شہادت کو ذکر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور باب اعضاء، یہ وہ شہید ہے جس نے امام کو بھی ہلا دیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم ہے انگلش کے مصائب آپ سن چکے ہیں کہ جس وقت رخصتی امام حسین کا تفصیل بیان کی جاتی ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سخرا کسی وجہ سے امام حسین اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے، وہ بچی ویسی اداس اور پریشان تھی، لیکن ایک دفعہ دیکھا کہ اس نے اپنے بھائی علی اصغر کو اپنی گودی میں لے لیا اور اسے پیار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ جب رخصتی ہونے لگی تو چاہا رباب نے کہ اپنے بچے کو لے لے، لیکن وہ بچہ ایسا اپنی بہن کے ساتھ لپٹا کہ ماں نے پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت زینب کو بلایا گیا، حضرت زینب آئی، انہوں نے بھی کوشش کی، یہاں تک کہ جب یہ دیکھا کہ بچہ کسی بھی کوشش سے اپنی بہن کی گودی کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو سید الشہداء کو خبر کی گئی۔ آپ تشریف لاتے ہیں، روایت میں بس ایک عجیب جملہ ملتا ہے، اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں، جیسے ہی آپ نے کچھ کان میں کہا وہ بچہ ہمک کر آپ کی گود میں آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ وہی بچہ علی اصغر تھا، اور کیا کہا تھا اس کا پتہ چلا 10 محرم کو، اس وقت جس وقت سید الشہداء اپنے تمام عزیزوں کو قربان کر چکے ہیں اور خود جہاد کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر جس وقت آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، یہ وہ آواز تھی جس سے کہ پورا کربلا کا میدان ہل گیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا حل من ناصر ینصرنا تو میرا دل کہتا ہے کہ ایک دفعہ حبیب مظاہر کی لاش تڑپی ہوگی، ایک طرف عباس، ایک علی اکبر، لیکن ہم نوجوانوں میں کوئی نہیں ہے۔ کربلا میں ہر طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، پھر میں کہتا ہوں امام یہ آپ کسے پکار رہے ہیں؟ مگر میں نے دیکھا اللہ اکبر جیسے ہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوئی، ارے خیمے میں ایک طوفان آ گیا، کسی نے کہا کاکو بلاؤ، بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، یہ علی اصغر تھے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ حسین نے جو بچے کے کان میں کہا تھا وہ کیا کہا تھا، یہی کہا تھا بیٹا تیرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو نہ جا؟ اللہ اکبر! اس کے بعد امام خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد علی اصغر کو لیتے ہیں، رباب امام کے گود میں دیتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، ماں تو یہی سمجھ رہی ہے کہ پیاس کی شدت سے اس نے اپنے کو زمین پر گرا دیا، مگر امام سمجھ گئے کہ اس نے پیاس کی شدت سے نہیں بلکہ یہ اپنے آخری اس جہاد کو کرنے کے لیے اس نے مجھے پکارا ہے۔ ارباب اعضاء، امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گودی میں لیا اور اس کے بعد لے کے میدان کربلا کی طرف چلے جہاں دشمن کی فوج تھی، کیونکہ آپ اپنی آبا میں چھپائے ہوئے تھے، لوگ سمجھو قرآن لے کے آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قرآن ناطق نہیں تو قرآن سامت تو تھا، لے کر آئے اور اس کے بعد دشمن کی فوج کے سامنے آپ نے کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو تمہارے خیال میں ہم سے کچھ ہم کو غلط سمجھتے ہو تو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ ارباب اعضاء، ابھی آپ نے انگلش میں وہ جو مصائب سنے تھے ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف لا رہا ہوں، وہ پوری تفصیل سے مصائب پیش کیے گئے کہ امام نے ہر طریقے سے ان سے یہ کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی کو وہیں اور چلا جائے گا تو میں اسے میدان کربلا میں چھوڑ دیتا ہوں، ریت پر لٹا دیا۔ لیکن عزاداران حسین ایک جملے کی طرف
میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا غیرت دار تھا میرا امام. جس وقت یہ پانی کو طلب کر رہا تھا بچے کے لیے، ارے میں نے کہا امام وہ 1000 کا لشکر جس کو آپ نے پانی پلایا تھا وہ اس میں موجود ہے. ایک طرف ان کو مخاطب ہو کر کہیں کہ جب تم پیاسے تھے تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، تمہارے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، اب یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اسے پانی پلا دو. مگر یہ غیرت امام تھی، یہ احسان کر کے جتانا نہیں جانتے تھے. سب کچھ کہا مگر یہ نہیں کہا باب اعظم. مگر ہوا کیا، ایک تلاطم پیدا ہو گیا، ایک عجیب طوفان سا آیا فوج کے اندر. بہت سے لوگوں نے جب یہ دیکھا اور عمر سعد نے دیکھا کہ فوج کے اندر اب ایک فرق آ رہا ہے تو اس نے کہا اقطع کلام الحسین. حرملہ کی طرف کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزاداران حسین یہ عجیب منزل ہے. حرملہ اپنا تیر اٹھا کر چلانا چاہتا ہے، ایک بار کوشش کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے پھر رک جاتا ہے. اس سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ حرملہ تو عمر سعد کی فوج میں سب سے بڑا تیر انداز تھا، پھر تجھے کیا ہوا؟ کہا تو نہیں جانتا جب میں تیر چلانا چاہتا تھا تو مجھے کیا نظر آتا تھا؟ ارے میں جب تیر چاہتا تھا چلانا تو مجھے پردہ خیمے کا ایک پردہ ہلتا نظر آتا تھا. ارے اس کی ماں خیمے سے باہر نکل آتی تھی جو میرے سنگ دل جیسے شخص کو بھی. اللہ اکبر. مگر کیا ہوا؟ اس کے بعد حرملہ نے تیر چلایا اور وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو سے نکل گیا. عزاداران حسین میں نے دیکھا تھا کہ جب عباس شہید ہوئے تھے تو حسین نے کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی. جس وقت علی اکبر شہید ہوئے تھے تو حسین نے کہا تھا میری بینائی چلی گئی. یا اللہ، ان 2 بڑی عظیم شہادتوں کے بعد اب یہ چھوٹا سا علی اصغر جب حسین کے ہاتھوں میں اپنے رب کے پاس چلا جاتا تو اب کیا ہوگا؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو عباس اور علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لانے کی ہمت رکھتا تھا وہ امام اب یہاں ڈگمگا رہا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے. کل جو اعمال عاشورہ میں آپ کریں گے، ارے آپ جب 7 بار آگے جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو یاد رکھیے آپ سیراب ہوں گے، ارے آپ مضبوط ہوں گے. میرا امام جو علی اکبر کی لاش کے اوپر ماتم کر چکا ہے، ارے جو عباس کے لاش کو اٹھا چکا ہے، اب وہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کر 7 بار آگے جاتا ہے، آگے پیچھے آتا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ خیمے میں آیا. رباب آگے بڑھی، وہ سمجھی کہ بچے کو سیراب کر کے امام لائے ہیں. مگر ایک دفعہ جب رباب نے دیکھا، عزاداران حسین میں کہتا ہوں میر انیس نے بہت مرثیے کہے لیکن ایک جملے میں جو رباب نے کہا وہ کوئی مرثیہ بھی ادا نہیں کر سکتا. بچے کو دیکھا اور کہا بیٹا کیا تجھ جیسے بچے کے ساتھ بھی اس طرح کا انتظام کیا جاتا ہے کہ 3 پھلوں کے تیر سے شہید کیا گیا. عزاداران حسین امام انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ ہمارا وہاں چلا گیا، ارے اس کو آب کوثر سے نانا سیراب کر رہے ہوں گے. مگر ایک شاعر نے کہا رباب کی زبان میں کہ 1000 چین سے ہو ماں کو ڈھونڈتا ہوگا. عزاداران حسین میں یہ مصائب یہی ختم کر دیتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ بابا حسین شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، سب کی شہادت پر یقین آ گیا. مگر میں دیکھ رہا ہوں ایک بچی ادھر سے ادھر گودوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہے. اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ یتیم ہو گئی، اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ علی اکبر شہید ہو گئے، اس کو یہ تو معلوم ہو گیا میرے چچا عباس شہید ہو گئے. مگر وہ یہ تصور نہیں کر سکتی تھی ایک ہی گود سے دوسری گود جب تمام گودوں میں تلاش کرتی رہی تو کسی نے پوچھا کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہا ارے میرا وہی بھائی جو میری گود سے جانے کو تیار نہیں تھا، میرا اصغر کہاں ہے؟ کہا ارے اصغر وہیں چلا گیا جہاں تمہارے بابا چلے گئے. ماتم حسین.